اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ۔ سورہ شعراء آیات 90 سے 95۔ آیت نمبر 88 اور 89 میں ہم نے یہ بات جانی کہ قیامت کا دن تو ایسا دن ہوگا نہ تو انسان کو مال کام آئے گا اور نہ ہی بیٹے، بلکہ کامیاب ہونے والا تو وہ شخص ہوگا جو قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور قریب لائی جائے گی جنت کو۔ ازلاف کے معنی قریب لانے کے ہوتے ہیں۔ اب جنت کو قریب لایا جائے گا للمتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے تمام چیزیں ترک کر دیں، اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا، برائیوں سے اجتناب کرنے والے ہو گئے، اپنے ہر کام میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھنے والے۔ تو ایسے لوگوں کی عزت کے لیے ان کے سامنے جنت کو پیش کر دیا جائے گا۔ تو یہ لوگ دنیا میں نیکی کر کے آئے تھے، اچھے اعمال کر کے آئے تھے، تو ان کے لیے جنت کو تیار کر دیا جائے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، بروز کہتے ہیں ابری ہوئی چیز کو، ظاہر کی ہوئی چیز۔ تو روز قیامت جہنم کو بھی ظاہر کر دیا جائے گا، بے نقاب کر دیا جائے گا، للغاوین، گمراہوں کے لیے، کہ نیکوکاروں کے لیے جنت کو سجا کر پیش کیا جائے گا اور گمراہوں کے لیے جہنم کو سامنے کر دیا جائے گا۔ تو جس طرح نیک لوگوں کے لیے جنت تیار ہے، اسی طرح گمراہ لوگوں کے لیے جہنم تیار ہے۔ جس چیز کو یہ بہت دور سمجھتے ہیں یا ناممکن سمجھتے ہیں، وہ اچانک ان کے سامنے آ جانے والی ہے۔ اب جب ان کے سامنے جہنم ہوگی، وقیل، اور کہا جائے گا لہم، ان سے، اینما، کہاں ہیں، کنتم تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، کہ دنیا کی زندگی میں اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے رہے، جن کی رضا کے لیے تم قربانیاں دیتے رہے، جن کی رضا کے لیے تم نذرانے پیش کرتے رہے، جن کی رضا کے لیے تم عبادت اور بندگی کرتے رہے، تو جس کی تم نے عبادت اور پرستش کی ہے وہ کہاں ہیں؟ عمومی طور پر دنیا میں انسان یہی سمجھتا ہے کہ جن کی ہم عبادت اور بندگی کر رہے ہیں یہ اللہ کے بہت قربت والے ہیں۔ حالانکہ جس انسان کو بھی اللہ کی قربت حاصل ہوئی، اس نے ساری زندگی ایک ہی بات کہی ہوگی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اسی بنیاد پر اس نے اپنی ساری زندگی کو گزارا ہوگا۔ اب بات کے لوگوں نے جن ہستیوں کو اللہ کے سوا معبود بنا رکھا ہے، اور یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ روز قیامت ہماری یہ شفاعت کریں گے، جس طرح یہ پچھلے لوگوں نے بھی گمان کر رکھا تھا کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، یا بعض نے یہ کہا کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس وجہ سے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دینے والے ہیں۔ اب ان تمام کے باروں میں پوچھا جائے گا کہاں ہیں وہ؟ هل ینصرونکم، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے؟ کہ جس طرح آج کل دنیا میں بہت سے نیک لوگوں کے بارے میں یہ دعویٰ کر دیا جاتا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ممبروں پر بیٹھ کر یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ جو فلاں کے ماننے والے ہیں، فلاں کے مرید ہیں، ان کی تو روحوں کو بھی اس کی مرضی کے بغیر قبض نہیں کیا جاتا، یا وہ ہستیاں انہیں روز قیامت جہنم سے بچا لیں گی۔ یہ سارے بے بنیاد دعوے کیے جاتے ہیں جن کا قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ رد کیا گیا ہے۔ تو اب ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ هل ینصرونکم، وہ تمہاری مدد کریں گے، او ینتصرون، یا وہ اپنا دفاع کریں گے۔ نصرہ کے معنی دوسرے کی مدد کرنا ہے، اور انتصار کے معنی خود اپنی مدافعت کرنے کے ہیں، اپنا دفاع کرنے کے ہیں۔
تو اب جب دوزخ سامنے ہے تو انہیں اپنی فکر ہوگی یا تمہاری فکر ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ تو ہر کسی کو اپنے نفس کی فکر ہوگی، ہر شخص یہی کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی۔ اب جب ان سے کہا جا رہا ہے کہ کہاں ہیں وہ، تو اب ان کی مدد کرنے والا تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوگا جن پر یہ آسرا کیے ساری زندگی گزار آئے، وہ ان سے برات کا اظہار کر دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا۔ لفظ کبا کے معنی کسی کو منہ کے بل گرانے کے ہوتے ہیں، پھر اسی سے کب کبا، تو اب یہی لفظ استعمال ہوا ہے کہ ان لوگوں کو منہ کے بل اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا، پس وہ جس جہنم کو ان کے سامنے ظاہر کیا گیا تھا اس جہنم میں ہم، انہیں بھی، والغاوون، اور سارے گمراہوں کو بھی، کہ جو جو بھٹکے ہوئے ہیں سب کو اٹھا کے جہنم میں اکٹھا پھینک دیا جائے گا۔ وَجُنُودُ ابلیس، اور ابلیس کے لشکر بھی، اجمعون، سارے کے سارے، کیونکہ ابلیس اور ابلیس کے سارے ساتھی گمراہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں، تو اب جو گمراہ ہو گئے اور جو گمراہ کرنے والے تھے دونوں کو اٹھا کر، دونوں مجموعوں کو اٹھا کر جہنم میں الٹا پھینک دیا جائے گا۔ اور پھر اس دن کوئی بھی ساتھ دینے والا، کوئی سفارش کرنے والا، مال و دولت، دوستی و یارانہ، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عافیت سے رکھے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔